یہ ہے افغانستان، جہاں چائنا شروع کر رہا ہے اب تک کا سب سے بڑا پروجیکٹ۔ افغانستان میں انڈسٹریل ٹاؤن بنا رہا ہے چین۔ آخر چین افغانستان پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے، اور کیا ہے یہ پروجیکٹ، اور کیا یہ پروجیکٹ سچ میں افغانستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ تو چلو جانتے ہیں شارٹ ٹور کے اس ویڈیو میں۔ دوستو، جب سے افغانستان میں طالبان نے ملک کی کمان سنبھالی ہے، تب سے وہ لگاتار افغانستان کی تصویر کو بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے کئی نئے پروجیکٹس بھی شروع کیے ہیں، لیکن افغانستان کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ بڑے پروجیکٹس کو اکیلے پورا کر سکے۔ ایسے صورتحال میں چین نے اس کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھایا، جو افغانستان نے فوراً تھام لیا، اور اب چین افغانستان میں کئی بڑے پروجیکٹس کو پورا کرنے میں طالبان سرکار کی مدد کر رہا ہے۔ طالبان سرکار اور چینی کمپنی کے بیچ ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، اور اس ایگریمنٹ کے تحت ایک بڑی پروجیکٹ کی شروعات ہو رہی ہے، جہاں ایک بڑا انڈسٹریل ٹاؤن ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ اس انڈسٹریل ٹاؤن پروجیکٹ کے تحت 150 فیکٹریاں بنائے جائیں گے، جس کی لاگت $216 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ اس سمجھوتے کے ساتھ 13,000 لوگوں کو روزگار مل پائے گا، اور 30,000 لوگ انڈائریکٹلی ان سے جڑ کر روزگار حاصل کر پائیں گے۔ اس طرح یہ افغانستان کی اکانومی کو بوسٹ دینے والا پروجیکٹ ثابت ہو سکتا ہے، اور افغانستان فائنینشلی اسٹرانگ بھی ہو سکتا ہے۔ چینی گروپ چائنا ٹاؤن نے 2019 میں کابل میں انٹری لی تھی، اور آج سے 4 سال پہلے ہی اس نے انڈسٹریل ٹاؤن کے پروجیکٹ کو طالبان سرکار کے آگے رکھا تھا، لیکن اس وقت طالبان سرکار شاید چین کی مدد لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن اب وہ وقت کی نزاکت اور فائنینشلی پرابلم کے چلتے طالبان سرکار نے چین کے ساتھ ہاتھ ملانے میں ہی بھلائی سمجھی، اور اس پروجیکٹ کی منظوری دے دی اور ایگریمنٹ پر سائن کر دیا۔ دوستو، جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے، 200 سے زیادہ چینی بزنس مین افغانستان میں ڈیرا ڈال چکے ہیں، تاکہ وہ یہاں اپنے بزنس کو بڑھاوا دے سکے، اور افغانستان کی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے انہیں یہ وقت کافی صحیح لگا جب وہ یہاں اپنی جگہ پکی کر سکتے ہیں۔ اس میں گورنمنٹ کمپنیوں کے ساتھ کئی پرائیویٹ کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ حالانکہ افغانستان میں انویسٹ کرنا ایک قسم کا رسک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں کا اتہاس ہمیشہ سے خانہ جنگی سے بھرا پڑا ہے۔ چائنا ٹاؤن کے فاؤنڈر ہینگ کیو پچھلے 20 سال سے افغانستان میں ہیں، اور انہیں یہاں کے حالات کا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہو چکا ہے۔ وہ لمبے عرصے سے انویسٹر کو افغانستان میں انویسٹ کرنے کے لیے منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ انویسٹر کو یقین دلاتے ہیں کہ یہاں کام کرنا ان کے لیے فائدہ مند ہی ہوگا، کیونکہ اب یہاں کے حالات سٹیبل ہو چکے ہیں، اور ان کی انہی کوششوں کی وجہ سے آج 60 سے زیادہ کمپنیز افغانستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے، اور چائنا سٹی پروجیکٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب دوسرے ممالک کی کمپنیز یہاں کام کرنے میں ڈر محسوس نہیں کر رہی ہے۔ اور انہی پروجیکٹس میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اب افغانستان صرف ایک جنگ کا میدان نہیں، بلکہ اب وہ لگاتار ترقی کی راہ پر چل رہا ہے۔ چائنا ٹاؤن کی فاؤنڈر ہینگ کیو نے یہ اعلان کیا ہے کہ اسی سال یعنی 2024 میں 4 چینی کمپنیز $4 ملین کا انویسٹ کریں گے۔ وہ 126 اور کمپنیوں کے ساتھ افغانستان میں کام کرنے کے لیے بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ جب چائنا سٹی بن کر تیار ہو جائے گی تو یہ کابل کا امپورٹنٹ کمرشل اکنامک سینٹر بن جائے گا۔ یہ صرف اکنامک ہی نہیں بلکہ کلچرل سوشل ڈیولپمنٹ میں بھی کافی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے۔ اس پروجیکٹ کا زیادہ تر ایڈوانٹیج عام لوگوں کو ملے گا، اسی لیے اس پروجیکٹ کو افغانستان کے لوگوں کا بھی پورا سپورٹ مل رہا ہے۔ فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش سے صاف پتہ چلتا ہے کہ طالبان سرکار ملک کو پھر سے بنانے اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کافی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر دوسری کنٹریز کی کمپنیز، جن میں سب سے بڑا نام چین کا ہے، وہ یہاں آ کر انویسٹ کرتی ہے، تو اس سے افغانستان کے برباد ہو چکے انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنے میں مدد تو ملے گی ہی، ساتھ ہی اس ملک کو اکنامک اور سوشل لا بھی ملیں گے۔ چائنا کے انڈسٹریل ٹاؤن سے افغانستان کے کئی لوگوں کو روزگار ملے گا۔ یہ پروجیکٹ افغانستان کی انڈسٹریل اور پروڈکشن میں کافی حد تک اضافہ کرے گا، اور افغانستان کے لوگوں کو یہاں کئی نئی اسکل سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ اس طرح یہ پروجیکٹ یہاں کی ینگ جنریشن کو پروموٹ بھی کرے گا۔
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट की बढ़ोतरी से मुल्क की इकोनॉमी मजबूत हो सकती है। इस प्रोजेक्ट से अफगानिस्तान की तरक्की की कई रास्ते खुलेंगे, मगर इस प्रोजेक्ट की बड़ी मुश्किलात में से एक मुश्किल सिक्योरिटी इशू भी है। सिक्योरिटी प्रेजेंस को बढ़ाना और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए इफेक्टिव प्लान्स बनाना इस प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए जरूरी है। ये एग्रीमेंट अफगानिस्तान और चीन के बीच इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक एग्जाम्पल है। दूसरे ममालिक के लिए अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करना एक मॉडल हो सकता है। इस कदम से दुनिया भर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकता है और अफगानिस्तान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। इस इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट के तहत उम्मीद की जाती है कि इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए सही कदम उठाए जाएंगे और तालिबान सरकार और चीनी कंपनी का कोऑपरेशन दोनों के लिए फायदेमंद होगा। इस कदम से अफगानी लोगों की लाइफ कंडीशन में सुधार और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। ये एग्रीमेंट अफगानिस्तान और चीन के बीच कल्चरल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा दे सकता है। अफगानिस्तान और चीन के बीच कम्युनिकेशन बढ़ाने से कल्चरल, एजुकेशनल और कमर्शियल एक्सचेंज की कई मौके मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत है, जैसे सिक्योरिटी इंश्योर करना, लोकल कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देना, एनवायरमेंटल इश्यूज पर ध्यान देना और प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में ट्रांसपेरेंसी पर जोर देना और लोकल कम्युनिटीज की जरूरतों और टेंशन को एड्रेस करना भी बहुत जरूरी है। ये प्रोजेक्ट आम लोगों को और आसपास की कम्युनिटीज को भरोसा दिला सकते हैं कि अफगानिस्तान में इस वक्त इन्वेस्ट करना कोई घाटे का सौदा नहीं है। ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान और चीन के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन के इतिहास में एक नया स्टार्टिंग पॉइंट लगता है। इससे दोनों ममालिक के दरमियान ज्यादा बातचीत, कल्चरल और कमर्शियल एक्सचेंज का रास्ता खुलेगा। अफगानिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जोर देकर गरीबी मिटाने की प्रॉब्लम्स के हल में मदद भी मिल सकती है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के लिए तो फायदेमंद है, ये तो ठीक है, लेकिन चीन अफगानिस्तान में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? इसके पीछे उसकी बहुत गहरी चाल है। असल में चाइना की नजर अफगानिस्तान की मिनरल रिसोर्सेज पर है। चाइना ने अफगानिस्तान से मिनरल सीधे चीन तक लाने के लिए रोड्स भी बिछाना शुरू कर दिया है, जिसे वो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा बता रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या तालिबान सरकार अफगानिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर पाएंगे कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।